ہے، کس طرف کا سفر کرنا ہے، آخری منزل کیا ہے، کس کی طرف لوٹنا ہے، کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور بے باکی کا عالم یہ ہے، انسان ایک دن ذرا صبح سے لے کر رات تک اپنی اعمال پر نظر تو کرے کہ روزانہ نیند سے اٹھ کر سونے تک میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کتنی کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری دے دے تو ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری جس کو دے دے، جو دے دے سیٹ، ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری دینے والے سیٹ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی خوشی کا اتنا خیال کرتے۔ وہ کہہ دے کہ 5 بجے صبح آنا ہے تو 5 بجے پہنچ ہی جانا، میرے گھر یہ سامان پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، اتنی رات کو آ کر کے فلاں کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس کی خوشی کا اتنا خیال ہے۔ جس خدا نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، جس خدا نے ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دودھ جیسی غذا پیدا کی، جس خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت، ہمارا پیار پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، جس نے رزق دیا، روزے دی، اچھے ماں باپ دیے، آسمان کا صاحبان دیا، خوبصورت مکان دیا، لباس دیا، ساری نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سب اللہ نے دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، 10,000 کی نوکری جس کے یہاں کرتے ہو اس کی خوشی کا خیال ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہے اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ آپ مجھے بتائیں، ہم سے بڑا بے وفا کون، ہم سے بڑا ہرجائی کون، ہم سے بڑا نکمہ کون؟ آپ مجھے بتائیں، ہم کیا بنے، ہم کیا کیا بنے، ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ بنے، وہ بنے۔ بلکہ اگر برا نہیں مانو، سنیوں کا مجمع ہے، میں آپ کو برا نہیں ماننا میری بات کا، قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن گئے، سب بنے، کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ ہم نے سب سے وفا کی، اللہ سے ہم نے کیا وفا؟ پہلی منزل ہے اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بنیں گے بعد میں سب کچھ ملنا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہی نہ بنا، جس نے ہمیشہ بندگی کی تو اپنی نفسانی خواہشات کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے، روئے زمین پر باطل خداؤں میں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں معبودان باطل میں اگر سب سے زیادہ کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات کو پوجا جاتا ہے۔ انسان اپنے نفس کا بندہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے دوسرے بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، وہ انسان بھی کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے فجر میں اٹھ، نفس کہہ رہا ہے سو جا۔ کس کی مانا؟ آپ مجھے بتائیں، ہم بہت کچھ بنے، اللہ کے بندے بنے؟ خدا کہہ رہے اٹھ، نفس کہہ رہے سو جا۔ خدا کہہ رہے حلال کھا، نفس کہہ رہا ہے اگر حلال کھائے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ پھر تجھے جوا بھی کھیلنا چاہیے، تجھے نشے کی چیزیں بھی بیچنا چاہیے، تجھے شراب کا دھندا بھی کرنا چاہیے، تجھے سود کا کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے، سود کا 1 درہم کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ مگر نفس کے کتنے غلام بنے، نفس نے ہمیں کہاں پہنچایا، نفس کی غلامی نے ہمیں کس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا کہ اللہ کہہ رہے حلال تجھ پہ لازم کیا گیا ہے، اور بندہ حلال کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سود کے 60 درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔
ایک حدیث پاک ہے کہ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کرنے والا دونوں برابر ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں بھی سود کھانے والوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ رمضان المبارک کی راتیں اور اپنی جگہ، لیکن سود کھانے والوں کو میں نے شب قدر میں بھی عذاب میں گرفتار دیکھا۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی قلت ہمارے سامنے ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، وہ بات پھر آتی ہے، اس کو ہم پھر واپس پیش کرتے ہیں کہ مجرموں کو جہنم کے اندر جہنم کا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے۔ اگر دنیا کا گرم پانی سر پہ ڈالا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ خود کے گیزر پر اگر توجہ نہ ہو، پانی زیادہ گرم ہو جائے اور غلطی سے ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ، اور اس کا بنا ہوا پانی، اور وہ انسان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا۔ وہ گرم پانی سر پہ ڈالنے سے سر میں سوراخ ہوگا، صرف سر میں سوراخ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھیجا بہنے لگے گا۔ یہ دماغ گرم پانی ڈال کے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا اس دماغ پر گرم پانی ڈال کر کے جہنم میں مجرموں کو کیوں اس کا دماغ بہایا جا رہا ہے؟ دماغ کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ دماغ گناہ کا پلان کرتا ہے نا، گناہ کا منصوبہ یہی دماغ بناتا ہے نا، یہی سوچ پیدا کرتا ہے نا، اس سے رابطہ کر، اس سے رشتہ جوڑ، اس سے بدکاری کر، اس سے بے حیائی کے کام کر، اس سے گفتگو کر، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر، حرام کام اس سے کر، جھوٹ اس سے بول، دھوکہ اس کو دے، یہ سب دماغی پلان بناتا ہے۔ اس دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جرائم پیشہ دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ آج آزاد ہو، جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو، آخرت کو نہ بھولو، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، یعنی سوائے کفن کے کچھ اور لے کر نہیں جانا۔ کروڑوں پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، کوٹی پتی بن جاؤ، لیکن سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن رہے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایک حدیث لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر، تھوڑا سا غور کریں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی کا قرض لے لے ہڑپ کر، کسی کا مال لے لے